بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے میں اولیت اور مکی زندگی میں حضور کے معاون خصوصی اور آپ کے ساتھ مکے میں جو ظلم ہوا اس کی ایک داستان اس موضوع میں بیان کرنے کی کوشش کروں۔ انتہائی عام بیان اس آخر تک لازمی سنیں اور آگے شیئر بھی کریں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور بے جان پتھروں کی عبادت کو باطل قرار دے کر ایک رب واحد کی عبادت اور بندگی کی دعوت دی تو نہ صرف تمام اہل مکہ بلکہ تمام عرب جو کل تک آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، وہ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ آپ کی توہین و تنقید و سب و شتم پر اتر آئے۔ ان سخت اور کڑے حالات میں جس ذات نے سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا اور بلا چون و چراں اور بغیر طلب معجزہ کے آپ پر ایمان لائے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور یہ آپ کی عظمت کی کتنی بڑی دلیل ہے، کیونکہ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یقیناً اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی بات تھی، یعنی بالکل اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے مترادف تھا، کیونکہ جتنے بھی آپ کے قریبی تھے وہ سب مخالف ہو گئے۔ اہل محلہ مخالف، دوست و احباب مخالف، تمام اہل مکہ بلکہ تمام اہل عرب نہ صرف مخالف بلکہ خون کے پیاسے بن گئے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شراب حسن مصطفیٰ میں کچھ ایسے خود رفتہ ہو چکے تھے کہ آپ نے تمام اہل عرب کی مخالفت تو مول لے لی لیکن دامن حبیب کو نہ چھوڑا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ مجالس صحابہ میں اپنے یار غار کی اس جانساری اور وفاداری کا ذکر فرمایا۔ ایک حدیث ہے، غور سے سنیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ حدیث طویل ہے، میں اس کا ترجمہ اور مفہوم بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی چادر کا کنارہ پکڑے حاضر ہوئے، یہاں تک کہ ان کا گھٹنا ننگا ہو گیا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے یہ صاحب لڑ کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے سلام عرض کیا اور بتایا کہ میرے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ تکرار ہوئی تو جلدی میں میرے منہ سے ایک بات نکل گئی جس پر مجھے بعد میں ندامت ہوئی اور میں نے ان سے معافی مانگی لیکن انہوں نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا، لہذا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نادم ہو کر حضرت ابو بکر کے گھر گئے، ان کے بارے میں پوچھا کہ ابو بکر صدیق کہاں ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہاں ہیں۔ تو چنانچہ آپ بھی حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ اس وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا تھا، بدل گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق ڈر گئے اور گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں ہی زیادتی کرنے والا تھا۔ 2 مرتبہ عرض کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف دیکھ کر مخاطب ہو کر کہا کہ بے شک جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا تو تم سب لوگوں نے میری تکذیب کی لیکن ابو بکر نے میری تصدیق کی اور پھر اپنی جان اور اپنے مال سے میری خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر 2 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم میرے ایسے ساتھی سے میرے لیے درگزر کرو گے؟ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی بھی تکلیف نہیں دی گئی، کبھی بھی اذیت نہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس قدر غضبناک ہوئے کہ آپ کے چہرے مبارک کی رنگت متغیر ہو گئی۔ مقصود یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا حق اسلام میں اس قدر عظیم ہے اور آپ کی اسلام کی خاطر اس قدر قربانیاں ہیں
کہ اگر آپ سے کوئی غلطی با تقاضائے بشریت سرزد ہو بھی جائے تو اس کو معاف کر دینا لازم ہے، اور اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً حضرت ابو بکر صدیق کو معاف فرما دے۔ اور یہ رویہ تاجدار کائنات کا حضرت صدیق اکبر کے لیے حضرت عمر فاروق کے ساتھ تھا، حالانکہ بظاہر غلطی حضرت صدیق اکبر کی تھی اور انہیں اس کا اقرار و اعتراف بھی تھا، وہ اس پر نادم اور پشیمان ہو کر معافی بھی مانگ رہے تھے، لیکن جب اعتراف بھی تھا اور وہ اس پر نادم اور پشیمان ہو کر معافی بھی مانگ رہے تھے، لیکن جب حضرت عمر نے معاف نہ کیا تو نبی اکرم نے ان الفاظ کے ساتھ اپنے محبوب صحابی کی حق عظمت کو بیان فرمایا۔ یہاں سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو سیدنا صدیق اکبر پر تہمتیں لگاتے ہیں، ظلم لگاتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق پر گالم گلوچ کرتے ہیں۔ ان منافقوں سے، ان نجدیوں سے، ان خارجوں سے کہتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ جو حضرت ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہتا ہے اور ان کے اوپر گالم گلوچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کس قدر غضبناک ہوتا ہوگا۔ اور اس حدیث میں واضح طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ بے شک جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا تو تم نے میری تکذیب کی اور ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ اور بھی بہت سی روایات ہیں، آپ سنیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور اقدس کو ہم سب سے زیادہ محبوب تھے اور ہم سے بہتر اور ہمارے سردار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو فرماتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر ہی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، یعنی جب بحیرہ نے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہا کہ یہ تمام جہانوں کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں، تو اسی دین سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق حاصل ہو گئی، لیکن اس تصدیق و ایمان قلبی کا اظہار بعد اس بعثت کیا۔ اس قول کے مطابق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں سبقت اور ایمان میں اولیت ہے، بلکہ یہی حقیقی ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ مکی دور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف یہ کہ حضور اقدس پر سب سے پہلے ایمان لائے، بلکہ تبلیغ و اشاعت دین، اقامت دین اور نفاذ توحید کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون خاص اور رفیق بنے رہے۔ چنانچہ سرزمین مکہ پر حضور اقدس کی معیت میں سب سے پہلے جس نے کلمہ حق بلند کیا اور جن کی تبلیغ اور سٹرگل نے، محنت نے 20 افراد کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہونے والے چند افراد کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ سب عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضرت ابو سلمہ، عبداللہ بن عبد الاسد، ارکم بن ابی الارکم اور حضرت عثمان بن مظعون رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جو سیدنا صدیق اکبر کی دین کے لیے اور عشق رسول میں جو ان کے ساتھ پیش آیا ہے، اس کو غور سے سنیں کہ جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں کھل کر میدان میں نکل آ جانا چاہیے اور تبلیغ اسلام کا فریضہ پوری قوت سے انجام دینا چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، ابو بکر ابھی ہماری تعداد بہت کم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصرار جاری رہا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در ارکم کے حجرے سے نکل کر حرم شریف کے سین میں اپنے غلاموں کی معیت میں تشریف لے آئے اور تمام مسلمان مسجد کے کونے میں بکھر گئے اور اپنے اپنے قبیلہ میں جا کر نشستیں سنبھال لیں۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ دنیا اسلام کا سب سے پہلا خطیب صدیق اکبر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا۔ حضرت صدیق اکبر کے اس خطبے کو سن کر کافر آگ بگولا ہو گئے اور مشتعل ہو کر
حضرت ابو بکر صدیق اور باقی مسلمانوں پر حملہ بول دیا اور ان کو خوب مارا اور پیٹا۔ حضرت ابو بکر پر تو ان کا غصہ بڑا شدید تھا، چنانچہ آپ کو دھکا دے کر زمین پر گرایا اور اوپر چڑھ گئے، پاؤں سے لتاڑتے اور ڈنڈوں سے مارنے لگے۔ اتنے میں بدبخت عتبہ بن ربیعہ آ گیا۔ اس نے اپنی بھاری بھرکم جوتے اتارے اور ان سے آپ کے چہرے پر پیر در پیر ضربیں لگانے لگا اور آپ کے پیٹ پر چڑھ کر کودنے لگا۔ آپ کا چہرہ سوج کر پھول گیا، یہاں تک کہ ناک اس سوجن میں نظر ہی نہیں آتی تھی۔ آپ کے قبیلے کے لوگوں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے مشرکین کو دھکے دے کر حضرت ابو بکر سے دور کیا، ان کو ہٹایا اور آپ کو لے کر کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے گھر لے آئے۔ آپ کی موت میں کسی کو شک نہ تھا۔ پھر جو آپ کے قبیلے کے لوگ تھے وہ مسجد حرم میں واپس آئے اور اعلان کر دیا کہ اگر ابو بکر مر گئے تو ہم عتبہ کو ضرور پھانسی پر لٹکائیں گے، ہم بدلہ لیں گے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، جہاں وہ مدہوش پڑے تھے۔ آپ کے والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلہ والے آپ کو بلاتے تھے لیکن آپ کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ سارا دن غشی طاری رہا۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو آپ کو کچھ ہوش آیا اور جو پہلا جملہ آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، میرے ہادی کا کیا حال ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ملامت کرنے لگے۔ پھر وہ لوگ وہاں سے واپس جانے کے لیے اٹھے اور آپ کی والدہ ام الخیر کو کہا کہ خیال رکھنا، انہیں ضرور کھلانا پلانا۔ جب آپ کے پاس آپ کی والدہ اکیلی رہ گئی اور اصرار کرنا شروع کیا کہ آپ کچھ بولیں، آپ نے پھر وہی جملہ دہرایا، یہ اللہ کے پیارے رسول کا کیا حال ہے، میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ والدہ نے کہا باخدا مجھے تیرے صاحب کے بارے میں کوئی خبر نہیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ آپ نے کہا اماں ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور حضور کے بارے میں اس سے دریافت کرو۔ آپ کی والدہ وہاں سے نکل کر ام جمیل کے پاس آئیں، اس سے کہا کہ ابو بکر تجھ سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اس نے جواب دیا نہ میں ابو بکر کو جانتی ہوں اور نہ محمد بن عبداللہ کو، اگر تم پسند کرو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلی جاتی ہوں۔ ام الخیر نے کہا بہت بہتر ہے۔ چنانچہ ام جمیل ان کے ساتھ ان کے گھر آئیں، دیکھا کہ حضرت ابو بکر مدہوش پڑے ہیں اور نزع کی حالت میں ہیں۔ ام جمیل آپ کے پاس گئیں اور رونا چیخنا شروع کر دیا، اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا اور کہا اللہ کی قسم جس نے تمہارے ساتھ یہ بہیمانہ سلوک کیا ہے وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر عذاب نازل ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ان سے انتقام لے گا۔ لیکن صدیق اکبر نے ان سے بھی وہی سوال کیا کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ ام جمیل نے کہا کہ یہ آپ کی ماں سن رہی ہیں۔ آپ نے جواب دیا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مطمئن ہو جائیں کیونکہ ان سے کوئی آپ نے بات نہ چھپائیں، بتائیں۔ تو ام جمیل نے کہا کہ حضور صحیح و سلامت ہیں۔ آپ نے پوچھا حضور کہاں ہیں؟ اس خاتون نے بتایا کہ حضور در ارقم میں ہیں۔ آپ نے آقا کی خیریت کا خبر سن کر آپ کو ہوش آ گیا، آپ اٹھ گئے اور کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نہ حاصل کر لوں۔ گویا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حضور اقدس کی خیریت کے بارے میں اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان دونوں خواتین نے کچھ دیر انتظار کیا، یہاں تک کہ لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو گئی، سناٹا چھا گیا اور وہ آپ کو لے کر گھر سے نکلی تو حضرت صدیق اکبر ان پر ٹیک لگاتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو دیکھا، جھک گئے، ان کو بوسہ دینے لگے اور مسلمان بھی ان پر جھک گئے اور آپ کی حالت زار دیکھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار ہونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ حضور آپ پر قربان جائیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں سوائے ان جوتوں کی ضربوں کے جو عتبہ نے میرے چہرے پر مارے ہیں، ان کا مجھے تکلیف ہے، ان کا درد ہے، اور یہ میری ماں حاضر ہے۔ حضور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کریں اور آپ انہیں کلمہ پڑھائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اسی وقت قبول کی اور پھر آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مشرف با اسلام ہو گئے۔